صحابہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بیٹی کی قبر پہ رو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت چھن گئی، مال ختم ہو گیا، اولاد ایک ایک کر کے وفات پا گئی، مگر مومن مرد اور مومن عورت پر ہمیشہ آزمائش آتی رہتی ہے، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی اولاد۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے خزانے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کے ہر خزانے سے قیمتی ہے، اور وہ ہے صبر۔ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، حالات کو بدل دیتا ہے اور سب سے بڑھ کے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں درجنوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں ملنے والے انعامات کو بھی بیان کیا ہے۔ صبر صرف مشکل وقت میں خاموش رہنے کا نام نہیں، بلکہ صبر وہ مضبوطی ہے جو انسان کو ہمت دیتی ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کرے، گلہ نہ کرے اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ پہلا انعام جو ملتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 153 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کر ہی دل کو کتنا سکون ملتا ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ خود ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بڑے کا ساتھ بھی انسان کو کتنا حوصلہ دے دیتا ہے، تو سوچیں جب رب العالمین ساتھ ہوگا تو کیا ہی طاقت ہوگی۔ دوسرا کیا انعام ہے؟ دوسرا انعام ہے بے حساب اجر۔ سورۃ الزمر آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ خوف اور غم سے آزادی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، جن پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی رحمت اور درود ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، کہتے ہیں جو بھی مشکل ہونا یا کوئی بھی آپ لوگ ایسی بات سنیں پریشانی والی، یا کوئی ایسی خبر سنیں یا کوئی غم کی خبر سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں۔ صبر کی سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مکہ کے لوگ آپ کو تکلیف دیتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ طائف کا واقعہ سب جانتے ہیں، جب بچوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا تو آپ نے صرف یہ دعا مانگی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک واقعہ بھی کوٹ کروں گی کہ صحابہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بیٹی کی قبر پہ رو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا، صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ عورت نے پہچانا نہیں اور کہا، آپ کو میری مصیبت کا کیا پتہ؟ بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو شرمندہ ہو کے معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، اصل صبر تو وہ ہے جو مصیبت میں شروع کیا جائے۔ تو صبر کے عملی فائدے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ فیصلے آپ لوگ جو ہے وہ بہترین کر پاتے ہیں، آپ کے حق میں اچھے فیصلے ہوتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ یہ ہے کہ لوگوں میں عزت بڑھتی ہے، اور فورتھ نمبر یہ کہ اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک صبر کی دعا بھی شیئر کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں مشکلات میں ثابت قدم رکھ، ہمارے دل کو اپنے ذکر سے مطمئن کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت 155 میں فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زندگی ہمیشہ آسان ہوگی، بلکہ فرمایا ہے کہ آزمائش ضرور ہوگی، مگر خوشخبری ہے کہ ان کے لیے جو صبر کریں گے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ یہاں صبر کو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ جوڑ کر بتایا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے صبر
بنیادی شرط ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر ہمیشہ آزمائش آتی رہتی ہے، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی اولاد میں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ خیر چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یعنی ہر مشکل سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت اور بھلائی کا نشان بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی انسان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، پھر جب وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کتنی پیاری صبر کی بات ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ قیامت کے دن جب آپ کو آپ کی تکالیف پہ صبر کرنے کا اجر دیا جائے گا، آپ کی برداشت کا اجر ملے گا، تو تب انسان خواہش کرے گا کہ کاش جو میں نے باقی بھی دعائیں مانگی تھیں وہ قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں تو اتنی دعائیں کر رہا ہوں اس مشکل پہ، لیکن میری دعا پوری نہیں ہو رہی کہ یہ مصیبت ٹل جائے، تو اس ٹائم انسان یہ کہے گا، جب اس کو اجر اتنا بے پناہ ملے گا کہ وہ چاہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ صبر کے ایک تاریخی واقعات کچھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت چھن گئی، مال ختم ہو گیا، اولاد ایک ایک کر کے وفات پا گئی، مگر انہوں نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ برسوں کی بیماری میں بھی ان کی زبان پر یہی دعا تھی، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سیکنڈ یہاں پہ جو میں واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی وہ ہے احد کا میدان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، چہرہ مبارک بھی خون سے بھر گیا، لیکن آپ نے بد دعا نہ کی بلکہ فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ صبر صرف مشکل وقت میں خاموش رہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ پہ مکمل بھروسہ کرنے اور اللہ پہ یقین رکھنے کا نام ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ میرے رب کے علم میں ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ یہ خوشخبری صرف دنیا میں آسانیوں کی نہیں ہے بلکہ آخرت میں ایسے انعامات کی ہے جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے، اور اس سے بہتر اور وسیع تر کوئی عطیہ صبر سے بڑھ کر نہیں دیا گیا۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمایا۔ آپ نے فرمایا، غصے کو نہ پالا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر صرف مصیبت پہ نہیں بلکہ غصے کو پی جانے پر بھی ہے، کیونکہ غصہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور صبر اسے عزت دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں اللہ نے بڑی آزمائشوں میں ڈالا، مال چلا گیا، اولاد گئی، صحت گئی، مگر زبان سے شکوہ تک نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے اصل صبر، نہ حالات پہ بغاوت، نہ رب کی تقدیر پہ سوال، بلکہ دل کی گہرائی سے رضامندی۔ تو ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت آتا ہے، بیماری، غربت، دھوکہ، نقصان، لیکن یاد رکھیں یہ سب وقتی ہے، یہ سب گزر جائے گا، مگر ان لمحات میں صبر کرنے کا بدلہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پلیز 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 اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میری اگر ویڈیو آپ لوگ لائک یا شیئر نہیں کرنا چاہتے، آپ پلیز صبر کی کوئی اور ریلیونٹ ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو۔ اپنے لیے صدقہ جاریہ کے کام ضرور کیا کریں۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔